بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مسجد اقصیٰ کے نام پر جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ در حقیقت قبۃ الصخرہ کی تصویر ہے، مسجد اقصیٰ کی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا، یہ اصل مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل مسجد اقصیٰ ہے، تو اگر یہودیوں نے اس کو منہدم کر دیا تو ہم تو اسی کو دیکھتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے کہ مسجد اقصیٰ تو ابھی موجود ہے۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ اس کی تصویر کو شیئر کرنا چاہیے، اس کو نہیں۔ یہ بہت سے حضرات یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک تصویر یہ شیئر کی جا رہی ہے کہ اس نادر تصویر میں مسجد اقصیٰ اور اس کا اصل سرمئی گنبد نظر آ رہا ہے اور اس کے عقب میں قبۃ الصخرہ یعنی سنہرا گنبد نظر آ رہا ہے، جسے عموماً غلطی سے مسجد اقصیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اس تصویر سے مقصد یہ غلط فہمی دور کرنا ہے جو اخبارات و جرائد اور ذرائع ابلاغ کی روش کے باعث عام ہے کہ خبر مسجد اقصیٰ کی ہوتی ہے اور تصویر قبۃ الصخرہ یعنی سنہرے گنبد کی لگا دی جاتی ہے، جبکہ ہر مسلمان کے لیے مسجد اقصیٰ کو صحیح پہچاننا ضروری ہے۔ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت اور سچائی کیا ہے۔ تو یہ جو دو عمارتیں ہیں، پہلے تو ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو پہلی عمارت ہے اسے قبلی مسجد یا جامعہ مسجد اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں ایک مسجد تعمیر کرائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی۔ اس کے بعد جو اور حکمراں آتے رہے تو وہ مسجد کو مزید خوبصورت بناتے رہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو جامعہ مسجد ہے قبۃ الصخرہ کے جنوب میں خانہ کعبہ کی سمت میں واقع ہے۔ اسی جامعہ مسجد کو آج کل لوگ مسجد اقصیٰ تصور کرتے ہیں۔ اسے اسلامی دور میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ انداز میں بنایا تھا، پھر اموی دور خلافت میں اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ اس کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ اس کے اندر سنگ مرمر کے 53 اور عام پتھر کے 49 ستون ہیں اور خانہ کعبہ کی جانب ایک سبز رنگ کا قبہ ہے۔ یہ اس جامع مسجد کے 11 دروازے ہیں، 7 شمال میں ہیں، ایک جنوب میں ہے، ایک مشرق میں اور 2 مغرب میں ہے۔ تو یہ تو اس کی تفصیل ہے۔ ایسے ہی جو قبۃ الصخرہ ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ قبہ کہتے ہیں گنبد کو اور صخرہ کہتے ہیں چٹان کو۔ چونکہ یہاں پر کوئی چٹان تھی جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، تو اس کے اوپر پھر اس کو تعمیر کر دیا گیا، اس قبے کو۔ تو قبۃ الصخرہ یعنی چٹان والا گنبد اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ لکھا ہے کہ اسلامی فن تعمیر کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اسے ولید بن عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی 4 دیواروں کے اندر تعمیر کیا تھا، اور جس شان و شوکت اور انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں اس نے تعمیر کیا تھا یہ آج بھی اسی شکل و صورت میں موجود ہے۔ یوں اس کی عمر تقریباً 1300 سال سے زیادہ ہے۔ یہ جامع مسجد کے شمال میں واقع ایک اونچے صحن پر بنا ہوا ہے۔ آپ جامع مسجد کے شمالی دروازے سے نکلیں تو جائے وضو سے گزر کر قبۃ الصخرہ کی سیڑھیوں تک جا پہنچیں گے۔ اس کی لمبائی شمال سے جنوب کی جانب 550 میٹر ہے، جبکہ چوڑائی مشرق سے مغرب کی طرف 350 میٹر ہے۔ بہرحال حاصل ہے کہ بہت خوبصورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابن بطوطہ یہاں آیا تھا تو اس نے بڑی تعریف کی تھی۔ ابن بطوطہ نے اپنا جو سفر نامہ لکھا ہے اس کے اندر اس کی بہت زیادہ اس کی تعریف کی ہے۔ تو اسے ولید ابن عبد الملک یا اس کے باپ عبد الملک بن مروان نے اس کو تعمیر کرایا تھا۔ بہرحال تو یہ ہو گیا آپ کا قبۃ الصخرہ جو عام طور سے تصویروں کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ قبلی مسجد، یہ قبۃ الصخرہ۔ اب ان میں دونوں میں سے مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ دونوں ہی مسجد اقصیٰ کے اندر شامل ہیں۔ نہ صرف یہ مسجد اقصیٰ ہے، نہ صرف یہ مسجد اقصیٰ ہے، بلکہ یہ دونوں کے دونوں مسجد اقصیٰ کے ایریے میں واقع ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو احاطہ نظر آ رہا ہے، جو 4 دیواری نظر آ رہی ہے، ریڈ نشان جس پہ لگایا گیا ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں بھی شامل ہیں وہ سب کی سب مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہیں۔ اس کے اندر قبۃ الصخرہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا تھا، یہ درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ تو سارا کا سارا مسجد ایریا جو ہے مسجد اقصیٰ کا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس ایریا کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، اس سارے ایریا میں
کہیں پر بھی اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ بعض احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں نماز پڑھتا ہے تو اسے 500 نمازوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، بعض کے اندر کم کا ذکر آیا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ چنانچہ اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ صرف اس جامع مسجد کا نام ہے، بہت سے لوگ صرف اس کو سمجھتے ہیں، جو کہ قبۃ الصخرہ کے جنوب میں واقع ہے اور جس میں اب 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اس پورے خطے کا نام ہے جسے چاروں طرف سے ایک دیوار نے گھیر رکھا ہے، اور اس میں جامع مسجد کے علاوہ قبۃ الصخرہ ہے، مروانی مصلی ہے، متعدد دروازے ہیں، مینار ہیں، برآمدے ہیں، قبے ہیں، اونچے اونچے چبوترے ہیں اور پانی کی سبیلیں وغیرہ ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد اقصیٰ کے پورے خطے پر چھت نہیں ہے، جو پورا کا پورا خطہ ہے اس کے اوپر چھت نہیں ہے، بلکہ صرف جامع مسجد اور ایسے ہی یہ جو قبۃ الصخرہ ہے اس کے اوپر چھت موجود ہے۔ اس کے باقی حصے اس کے صحن میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ اس کی 4 دیواروں کے اندر کہیں بھی نماز پڑھ کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال حاصل یہ کہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اب اگر تصویر کے اندر یہ والی تصویر دکھائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے تو ٹھیک ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دکھائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل جو تحریک شروع کی تھی بعض لوگوں نے تو اس خیال سے شروع کی تھی کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بس مسجد اقصیٰ قبۃ الصخرہ ہی ہے، یہ نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ اس کا جو باقی حصہ ہے اس کو بھی جو ہے اس کے اندر شامل کیا جائے۔ تو لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ مسجد اقصیٰ صرف اتنی ہی نہیں ہے، بعض لوگوں نے تحریک شروع کی تھی لیکن لوگ اس سے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ مسجد اقصیٰ کے اندر شامل ہے ہی نہیں یہ والا حصہ قبۃ الصخرہ کا، بلکہ تو کچھ اور ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا، معلوم کیا کہ یہ یہودیوں کی بنوائی ہوئی تو نہیں ہے، تو یہ یہودیوں وغیرہ کی بنوائی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی بنوائی ہوئی ہے اور یہ مسجد اقصیٰ کے اندر شامل ہے، یہ حصہ مسجد اقصیٰ ہی کا ہے۔ تو یہ ہے سارا کا سارا مسجد اقصیٰ۔ اس کو اگر آپ نے دلی کی قطب مینار دیکھی ہے تو اس سے آپ اس کی مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ بس قطب مینار کو دیکھ کے چلے آتے ہیں، حالانکہ وہاں جو اصل ہے وہ تو مسجد ہی ہے۔ قوۃ الاسلام جو مسجد تھی وہاں پر تو اصل تو وہ تھی، لیکن وہ تو بہت ہی خستہ حالت میں ہے، بہت بری وہاں کی صورتحال ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، عبادت وہاں نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قطب مینار ہی اصل ہے، وہاں اور کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ قطب مینار تو تابع تھی مسجد کی، مسجد اصل تھی وہاں پر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس کو دیکھ کر ہمیں سمجھتے رہیں کہ بس یہی ایریا جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کے اندر یہ سارا کا سارا جو ہے ایریا شامل ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔